1000 BC میں یہ تعمیر ہوا ہے، ہیکل جس کو کہتے تھے وہ، اور وہ آج کل جیسے ٹیمپل کہتے ہیں، ٹیمپل آف سولومن، یعنی ہیکل سلیمانی یا معبد سلیمانی، ہم اسے مسجد اقصیٰ کہیں گے، دور کی مسجد۔ اس کے بعد وہ یہ ہے کہ تقریباً 600 قبل مسیح میں 587 ایگزیکٹلی اس میں اس کو گرا دیا گیا نیبوکڈنیزر نے۔ پھر یہ کہ تقریباً 200 برس کے بعد دوبارہ بنائی گئی اسی جگہ پر، پھر اسے 70 عیسوی میں پھر گرا دیا گیا، وہ آج تک گری پڑی ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا ہے تو وہاں کوئی عمارت نہیں تھی، البتہ یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک گرجا وہاں پر بنا دیا گیا تھا، اس لیے کہ یہ جب ہیڈریان نے اس کو آباد کیا دوبارہ سن 70 میں تو تباہ و برباد کر دیا تھا ٹائٹس رومی نے سن 70 عیسوی میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی کے 40 برس کے بعد، تو اس نے گرا دیا اور پورا شہر ویران کر دیا۔ لیکن پھر 60-70 برس کے بعد وہ ایمپرر تھا ہیڈریان رومن ایمپرر، اس نے دوبارہ آباد کیا، اور دوبارہ آباد کیا تو اس کا نام ایلیا رکھا، اب یروشلم نہیں رہا۔ اور پھر یہ کہ جب سن 300 عیسوی میں جو ایمپرر کانسٹنٹائن تھا قسطنطین، وہ جب عیسائی ہو گیا تو اب یہ پوری مملکت عیسائی ہو گئی، تو پھر وہاں ایک گرجا تعمیر کر دیا گیا۔ اس گرجا میں حضرت عمر گئے تھے، جب انہوں نے ہینڈ اوور کیا ہے حضرت عمر کو وہاں کے عیسائیوں نے، تو جب حضرت عمر اس گرجا کے اندر ہی ابھی تھے، دیکھ رہے تھے جگہ، تو نماز ظہر کا وقت ہو گیا، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میرا نماز کا وقت ہے، تو انہوں نے کہا وہاں کے عیسائیوں نے کہ آپ یہیں پڑھ لیجیے، آپ نے فرمایا نہیں، اگر میں یہاں پڑھوں گا تو اسے پھر مسلمان مسجد بنا لیں گے۔ تو باپ باہر گئے اور اس قبۃ الصخرہ کے اوپر جا کے نماز پڑھی آپ نے۔ یہ جو اس وقت جو ڈوم نظر آتا ہے یہ ہے وہ چٹان، اور یہ بڑی اس کے اوپر گردہ وردہ پڑا ہوا تھا، کچرا وچرا تھا، اسے صاف کیا اور اس پر آپ نے نماز پڑھی، اس لیے کہ یہیں سے اصل میں معراج ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اب اس کے بعد جو ہے عبد الملک ابن مروان نے وہاں پر وہ قبہ بنا دیا ہے جو قبۃ الصخرہ کہلاتا ہے۔ البتہ اسی احاطے کے جنوب کی طرف ایک مسجد بھی ہے، بڑی مسجد ہے، وہ مسجد اقصیٰ کہلاتی ہے، وہ اب مسجد ہے۔ یہ قبہ جو ہے بنیادی طور پر مسجد نہیں ہے، یہ تو یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی ہمارے ہاں مقبرہ ہوتا ہے، درمیان میں قبر ہے، اس کے اوپر بڑا سا گنبد بنا دیا ہے، چاروں طرف جو ہے زائرین کے لیے جگہ ہے، ایسے ہی یہ وہ چٹان ہے۔ کہتے ہیں یہ چٹان جنت سے آئی تھی، جیسے کہ حجر اسود جو ہے جس کے بارے میں روایت ہے کہ یہ جنت سے آیا ہوا ہے پتھر، اس طرح یہ چٹان بھی جنت کی ہے۔ بہرحال یہ بہت بڑی ایک چٹان تھی، بڑا پہاڑ کی مانند تھا یہ، جس کے اوپر کے پھر ہیکل بنایا تھا حضرت سلیمان نے۔ اب ہوتے ہوتے وہ چھوٹا رہ گیا ہے، جیسے کہ اب کوہ صفا کوہ مروہ کیا رہ گئے، کچھ بھی نہیں ہے، ان کا نشان ہے صرف کہ ہاں یہاں کبھی ایک پہاڑی ہوتی ہوگی جس کے کچھ پتھر جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح سے وہ ایک چٹان ہے، اگرچہ بہت بڑی ہے کوہ صفا اور مروہ کے مقابلے میں، تو اس کے گرد ایک پلیٹ فارم سا بنا دیا گیا ہے اور اس کے اوپر یہ قبہ ہے۔ تو یہ ہے اصل میں جو کہ حرم شریف کہلاتا ہے اس وقت، اور سارا جھگڑا جو ہے یہود کا اور مسلمانوں کا وہ اس پر ہے۔ ورنہ یہودی احود بیراق جو ہے، جو یہودی وزیر اعظم ہے اس وقت، اس نے یہ آفر تو کر لی تھی کہ ٹھیک ہے مسجد اقصیٰ موجود رہے اور اس کے اوپر جو ہے کنٹرول بھی فلسطینی مسلمانوں کا رہے، لیکن یہ قبۃ الصخرہ پر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہے وہ جگہ جہاں انہیں اس کو گرا کر اور اپنا تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرنا ہے۔ یہ انہوں نے اپنے یہودی جو مذہبی عناصر ہیں انہیں رشوت دے رکھی ہے کہ باقی ہر معاملے میں تم ہمیں اجازت دے دو کہ ہم نے سینائی واپس کر دیا، ٹھیک ہے، گولان ہائٹس بھی واپس کر دیں گے شام کو، اور اسی طریقے سے ویسٹ بینک وغیرہ پر ہم ایک فلسطینی ریاست بنا رہے ہیں، تم اس کی اجازت ہمیں دے دو، لیکن ہم یہ جہاں تک یروشلم کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ یہ ہمارا جوائنٹ ایک ہی متحدہ دارالخلافہ رہے گا، عربوں کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہوگا، یہ پورا کا پورا ہمارے پاس رہے گا، اور پھر یہ کہ یہاں پر ہم وہ بنائیں گے اپنا ہیکل۔ اب جب وہ دباؤ پڑا ہے ان پر بہت، تو اس حد تک تو آمادہ ہو گئے ہیں کہ یروشلم کا مشرقی حصہ جو ہے اس کا کنٹرول مسلمانوں کے پاس ہو، اور اسے وہ القدس کا نام دے کر اور وہاں اپنی ریاست فلسطین کی ریاست کا جو ہے دارالخلافہ بنا لیں۔ ویسٹ یروشلم ہمارا رہے گا، یروشلیم ہم اسے کہیں گے، اور وہ ہمارا دارالخلافہ ہوگا اسرائیل کا۔ البتہ یہ ہے کہ یہ قبۃ الصخرہ کے اوپر کنٹرول عربوں کا یا مسلمانوں کا نہیں ہوگا، وہ اس کو اس لیے فارغ رکھنا چاہتے ہیں کہ اس کو گرا کر اس کی جگہ پر انہیں اپنا ٹیمپل بنانا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک حدیث آتی ہے جس میں یہ ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر میں اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں 40 سال کا فرق،
اس سے یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ یہ بیت جو مسجد اقصی ہے یہ بھی حضرت ابراہیم ہی نے تعمیر کی، اور یہ بات معقول ہے، منطقی ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ کیسے ممکن ہے جب آپ نے اپنی اولاد کا ایک شاخ جو ہے آباد کی وہاں عند بیتک المحرم تاکہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تو اب جب دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو آباد کیا فلسطین میں، تو کیسے ممکن ہے کہ ان کے لیے وہاں پر کوئی عبادت گاہ نہ بنائی ہو؟ تو وہاں پر یقیناً جو عبادت گاہ بنائی ہوگی، اور مسجد اقصیٰ کی وہ بات، البتہ بیت المقدس کے اندر یہ مسجد بنی ہے 40 برس کے بعد۔ پھر جیسے کہ حضرت آدم کی بنائی ہوئی جو مسجد تھی، ان اول بیت وضع للناس الذی ببکہ، وہ گر گئی تھی، تو اس کے بعد اس کی تعمیر ثانی کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ ایسے ہی تعمیر اولا جو ہے مسجد اقصیٰ کی وہ حضرت ابراہیم نے کی، لیکن پھر اس کے گر جانے کے بعد پھر اس کی تعمیر ثانی حضرت سلیمان نے کی۔ اس کو وہ کہتے ہیں ہیکل، ہیکل کہتے ہیں ایک شکل، عمارت، ہیکل۔ تو ہیکل سلیمانی، اور انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ٹیمپل آف سولومن۔ لیکن یہ ہیکل سلیمانی کے جو یوں سمجھیے تقریباً 1000 سال قبل مسیح میں بنا ہے، حضرت عیسیٰ سے 1000 برس پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بنایا، اس سے پہلے حضرت ابراہیم نے بنایا، لیکن جو وہ تو قائم نہیں رہا، وہ ختم ہو گیا تھا۔ پھر جو چلا ہے 500 برس تک، لیکن 587 قبل مسیح میں پھر آ کر نبوکدنضر نے اس کو تباہ کر دیا، گرا دیا، برباد کر دیا۔ پھر تقریباً 100 سال کے بعد دوبارہ یہودی جو ہے بیبیلونیا سے رہائی پا کر آئے تو انہوں نے دوبارہ بنایا، اسے کہتے ہیں سیکنڈ ٹیمپل، دوسری مرتبہ۔ لیکن اسے بھی پھر رومیوں نے گرا دیا سن 70 عیسوی میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی کے 40 برس کے بعد۔ اب تک وہ گرا پڑا ہوا ہے۔ جب حضور گئے ہیں شب معراج میں تو وہاں پر یہ کیا تھا کیا نہیں تھا کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن یہ کہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب سوال کیا گیا حضور سے تو حضور نے وہاں کی کڑیاں بھی بتا دی اور وہاں کی کھڑکیاں دروازے بھی بتا دیے، تو معلوم ہوتا کہ کوئی نہ کوئی تعمیر اس وقت وہاں تھی۔ میرے نزدیک اس وقت چرچ ہوگا، اس لیے کہ عیسائی ہو چکے تھے، رومن ایمپرر جو ہیں، سن 300 عیسوی کے بعد سے یہ عیسائیت تھی، تو عیسائیوں نے وہاں پر اپنا جو ہے وہ چرچ بنا لیا۔ جیسے آج آپ دیکھتے ہیں کہ جو مسجد قرطبہ ہے جو ہسپانیہ میں ہے، اس کے عین مرکز کے اندر چرچ بنا ہوا ہے، انہوں نے جب قبضہ کیا چرچ بنا لیا۔ اسی طرح یہ جو ہے جو اب سب سے بڑی مسجد جو استنبول کی ہے، وہ بھی در حقیقت وہ ایک چرچ تھا، جسے کہ جب مسلمانوں نے ترکوں نے قبضہ کیا تو اسے مسجد بنا دیا۔ آیا صوفیہ کی مسجد جو ہے وہ چرچ تھا، ترکوں نے اسے مسجد بنایا۔ تو اسی طریقے سے اس ہیکل سلیمانی جو بھی اس وقت وہاں تھا، جگہ ہوگی خالی، 70 عیسوی میں ہیکل تو گر گیا، خالی پلاٹ تھا، یہ خیال ہوگا کہ یہ کوئی مقدس جگہ ہے، اس کی تاریخ ہے، لہذا وہاں انہوں نے چرچ بنا لیا۔ اسی چرچ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے ہیں، پھر جب چارج لینے گئے ہیں بیت المقدس کا، تو وہ اس چرچ کی سیر کر رہے تھے کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا، تو ان کا میرا تو ظہر کا وقت ہو گیا ہے، تو وہاں کے عیسائی راہبوں نے جو بھی وہاں کے پادری تھے کہا آپ یہیں پڑھ لیجئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں یہاں نہیں پڑھوں گا، اگر میں نے یہاں پڑھی نماز تو پھر مسلمان اسی کو مسجد بنا لیں گے۔ لہذا وہ باہر نکلے، اور یہ جو قبۃ الصخرہ جہاں پر اب ہے، وہ بہت بڑا ڈوم جو ہے، یہ اس وقت چٹان تھی، اس کے اوپر بس ریت ویت پڑی ہوئی تھی، وہاں جا کے آپ نے نماز پڑھی۔ تو یہ اس کی تاریخ ہے۔ اب اس وقت صورت یہ کہ وہاں چرچ نہیں ہے، وہاں ایک تو مسجد اقصیٰ ہے اس کے جنوبی احاطے کے اندر، جنوبی علاقے میں احاطے کے، اور ایک وہ جو اصل جگہ ہے ٹیمپل ماؤنٹ جہاں حضرت سلیمان نے پہلا بنایا تھا ہیکل، اس جگہ پر جو ہے وہ قبۃ الصخرہ ہے۔ لہذا یہودی جو ہے اس حد تک تو آ گئے تھے، ایہود براق جو ہے اس نے جو بھی کلنٹن کوشش کر رہا تھا کہ کوئی مصالحت ہو جائے، تو اس حد تک تو آ گیا تھا وہ کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ تمہارے پاس، مسجد کو تم رکھو، مسجد سے تمہارا نماز پڑھنے کی جگہ وہ ہے، لیکن یہ ٹیمپل ماؤنٹ ہم نہیں دے سکتے، اس لیے کہ یہاں انہیں تھرڈ ٹیمپل اپنا بنانا ہے۔ اب ظاہر بات ہے 2000 برس سے ان کا وہ خانہ کعبہ جو ہے گرا ہوا ہے، اب اللہ نے انہیں طاقت دے دی ہے، موقع دے دیا تاریخ نے انہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہر قیمت پر ہمیں اپنا وہاں پر تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے۔ اور یہی سب سے بڑا وہ نقطہ ہے کہ جس پر اس وقت یہودیوں اور جو اسرائیلی ہیں اور جو وہاں پر فلسطینی ہیں ان کے مابین کوئی معاہدہ ہونا ناممکن ہے۔ بس یہ معلومات کی حد تک یہ چند باتیں میں نے آپ کو بتا دی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔